1847 سے پہلے ہمارے گلگت بلتستان جو ہے چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھے، مختلف راجہ ان پہ حکومتیں کرتے تھے. اس کے بعد ڈوگروں نے اس پہ حکومت کیا. پھر جب پاکستان کی تحریک چلی تو وہاں کے مقامی افراد نے وہاں کے جو اسکاؤٹس کو سپورٹ کرتے ہوئے آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ خود کو الحاق کیا. اب یہ اس کو ہمیں ڈسپیوٹڈ بنایا ہوا ہے جسٹ بیکاز آف کشمیر ایشو. اب کافی عرصے تک ہمیں جو ہے نا پاکستان نے قبول نہیں کیا، اس طریقے سے قبول نہیں کیا جس طریقے سے جس اتحاد جذبے کے تحت ہم شامل ہوئے تھے. اب 67 سال کے بعد ایک گورننس آرڈر کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو کسی حد تک انڈیپینڈنس دی گئی، اپنے فیصلے جات کرنے کا کسی حد تک اختیارات دی گئے. کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ زبردست چیز تھا، اس میں بھی امپرومنٹ کی گنجائش ظاہر ہے ہر چیز میں ہوتی ہے، اس میں بھی گنجائش تھی. اب جا کے اس کے 5 سال کے بعد اس حکومت نے ایک دفعہ پھر ریورس گیئر لگایا ہمیں 67 سال پہلے جب ڈوگروں نے ہمیں صوبائی سٹیٹس دیا ہوا تھا. یہ بات آپ کر لیں، جسٹس صاحب ایگری کریں گے. 67 سال پہلے ہم صوبہ تھے. گھنسارا سنگھ واز دا گورنر آف گلگت بلتستان، جس کو ہم نے آزادی حاصل کرتے ہوئے اریسٹ کیا اور حکومت پاکستان کے حوالے کیا. اب 67 سال کے بعد اب آپ اس کو جو نام دے دیں، ایک اور گورنر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس کو نام تبدیل ہے، کام وہی کیا گیا. میں بڑے فسوق کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں گلگت بلتستان کا تعلیمی ریشو آپ کے پورے پاکستان سے بہتر ہے. وہاں فیڈرل سیکریٹریز رہے ہیں، وہاں کے آئی جی پی پولیس کے انسپیکٹر جنرل پولیس رہے اور فوج کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، موجودہ کور کمانڈرز ہیں، اور انہوں نے اچھا مقام پایا ہے، بہت اچھے نام پیدا کیے ہیں آنیسٹی میں، کلیوریٹی میں اور ہر چیز میں. تو کیا وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ برجیس طاہر کے جتنا مقابلہ کر سکے؟ پاکستان میں آپ کے ہائیسٹ دنیا میں بلند ترین چوٹیوں پہ اگر پاکستان کا جھنڈا لہرایا تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہے. کرگل میں شہید ہو جاتے ہیں. ہر گاؤں میں آپ چلے جائیں، ہماری وفاداری پہ اگر شک ہے تو ہر گاؤں میں چلے جائیں جہاں پہ پاکستان کا جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے قبر ملیں گے شہداء کے، وہ پاکستانی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب کسی عہدے کے لیے ہم کہتے ہیں بیوروکریسی میں بھی اگر آپ دیکھا جائیں تو وہاں اگر 17 سیکٹریز ہے تو 12 سیکٹریز یہاں پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں جی، سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے جو ایکسس ہوتی ہے پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے اس طرح کی نہیں ہو پاتی ہے. کہ دنیا میں اس وقت علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں دنیا میں، آپ دیکھا جائیں، لیکن ہمارا یہ عجیب ایک تحریک ہے کہ ہم ملنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. دوسرا یہ جو گورنر کی آپ نے بات کی کہ دیکھیں کسی اچھے بندے کو لگاتے نہیں ہیں تاکہ اگر لگایا تو وہ ان چیزوں کے لیے فائٹ کرے گا. میں نے آپ کو عرض کیا ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں دیانتداری سے کام کیے ہے، قابلیت سے کام کیا ہے، لیکن ان کو نہیں لگائیں گے. اس لیے نہیں لگائیں گے، وہ لگائے گا تو ان ایشوز پہ بات کریں گے، آپ کے ساتھ بحث کرے گا. تو وہ ایسے لوگوں کو لگائیں گے جو آپ کے ساتھ بحث نہیں کریں، آپ کے ساتھ ان ایشوز کو نہ چھیڑیں. کوئی چیزیں دینے کی ہم سے لینے کی ہوتی ہے نا، تو اس وقت تو کوئی معنی نہیں ہوتے. کشمیر ڈسپیوٹ یہ وہ نہیں ہوتے. مثلا جنرل ضیاء نے ماشاءاللہ لگایا، JK میں نہیں لگایا، ہمارے ہاں زون ہی بنایا. ابھی یہ جو 21ویں ترمیم کی ہے جس میں فوجی عدالتیں ہیں، JK میں نہیں بن رہے، ہمارے ہاں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ تو کشمیر ایشو کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جب تک یہ جو UN ریزولوشن پہ پلیمیسائڈ کا تو ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن ان کیس ہو جاتی ہے تو تب جو ان کا ڈیسیشن ہے اس کو مانیں گے. اس وقت تک پروویژنلی یہ ہمیں دیا جائے آئین میں ترمیم کر کے فل فلیج پروونشل اسٹیٹس اور اختیارات.